اب اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علامہ صاحب یہ بتائیں، اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا بڑا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم تو شراب کی کمائی خزانے میں جمع کرتے ہیں، جس خزانے کے اندر شراب کی کمائی شامل ہو تو یہ اسلامی ریاست کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ شراب بیچتے ہیں سرکاری طور پر، کیا نہیں بکتی پاکستان کے اندر؟ سرکاری حکومت بیچتی ہے شراب کی، پرمٹ دیے ہوئے ہیں، لائسنس دیے ہوئے ہیں، تو یہ کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریاست مدینہ میں شراب فروخت ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو ہوتی۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ دیکھیں سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے نا، تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ دین فطرت کے مالک، اور اسلام جو ہے فطری دین ہے۔ تو ہمارے دین میں بت فروش، بت تراش اور بت پوج، یہ تینوں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ تو پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جس یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ مندر کا افتتاح کرنے چاہ رہے ہیں، اس کو بنانے چاہ رہے ہیں، پہلے وہ اپنے نعرے کی طرف دیکھ لیں جو انہوں نے سلوگن دیا تھا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ان کا نعرہ تھا سب سے پہلے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ تو کیا مدینے کی ریاست میں آج تک کوئی مندر دکھا سکتے ہیں؟ کوئی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کام میں آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو جتنے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اور غیر مسلم جتنے انٹرنیشنل قانون ہے اس کے مطابق ہم اس کی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستانی ریاست ان کو حقوق دیتی ہے کہ ان کی جو عبادات ہیں، جہاں معبد خانے ہیں، ان کو وہ مرمت بھی کرتے ہیں۔ وہاں تک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ گرجوں کی، مندروں کی، گردواروں کی آپ حفاظت کریں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بشرط کہ وہاں کے باسی جو اقلیتی ہیں وہ پاکستان کے آئین کو چیلنج نہ کریں، پاکستان کے آئین کو ایکسپٹ کریں۔ تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو ختم کیا ہے۔ تو یہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ آئین پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک جو مرز وجود پہ آیا، اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر یہاں اس کا شریک کیسے ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور کیسے پاکستانی عوام کا پاک پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم بت پرستی پہ خرچ ہونے دیں؟ یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اور دو قومی نظریہ جو ہے، ہمارا پاکستان یہ چیزیں بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہاں تو ایک اللہ کی پوجا کے لیے ملک کھڑا کیا گیا تھا۔ ہندوازم الگ چیز ہے، مسلم الگ ہے، یہ دو قومیں ہیں۔ تو دو قومی نظریہ ہی پڑھ لے تو وہ بھی بات واضح کر دے گا کہ بت پرستی کسی طریقے پہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ جو ان کے پہلے معبد خانے ادھر موجود ہیں، مندر موجود ہیں، وہ اس میں اپنی عبادت کریں۔ تو اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن کی مردم شماری کے مطابق بھی جو انہوں نے اعداد و شمار دیے وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کو ہندو وہاں آباد ہیں۔ اور جو کیپٹل پاکستان میں بنایا ہی اس لیے گیا جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں فیصل مسجد کی میناروں سے اللہ کی توحید کے نغمے گونجتے ہیں، اور وہاں یہ لوگوں کو ایک طرف یہ حکومت، جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ یہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے، ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ابھی عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے چند دن پہلے نیشنل اسمبلی میں کہ جناب ہم اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، اور ان کی اپنی گورنمنٹ اس وقت اسلام آباد کے اندر بالکل فضول میں، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک متنازع چیز پہ ہاتھ ڈال رہی ہے۔ تو اس کا کیا آبجیکٹیو ہوگا؟ حالانکہ وہ خود کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ پہلے انہوں نے جو کیبنٹ سے منظور ہو گیا تھا وہ تو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، جو قادیانیوں کو ایک ممبر کو ڈال دیا تھا بیچ میں اقلیتی کمیٹی میں۔ تو یہ سارا کچھ خود سے ہو جاتا ہے یا دانستہ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لابیز کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی، جس نے ان پہ خرچ کیا ہے انہوں نے فائدہ تو دینا ہے ان کو، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔
تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان کے خلاف ہو. یہ ہمارے دیکھیں آپ نے جو پی آئی اے پہ جو مسئلہ بنا ہے خود دیکھ لیں کہ انہوں نے خود سلطانی گواہ بن کر پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کی جگ انسائی کرائی, حالانکہ وہ اندر بیٹھ کے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا, اس کی انکوائری ہو سکتی تھی سنسوں کی. اسی طرح یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اسلام آباد میں جو مندر بنانے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے انڈیا نے ایک ترانہ بھی بھیج دیا ہے, سوشل میڈیا پہ وہ گونج رہا ہے کہ یہ مودی کے راج میں اسلام آباد میں مندر بنے گا. تو ہم اس کی قطن جو ہے محب بھی نہیں کریں گے, اور بلکہ ہم اس کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے دور میں اس کی منظوری دی گئی تھی. ایک بات یہ, دوسرا کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ کہہ چکا ہے غالباً 2017 میں کہ اس طرح کے کام, ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ کام کیے جائیں کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے عبادت گاہوں کی تعمیر اور ان کی حفاظت. اور ایک اور بات بڑی اہم یہ کہ جو جس طرح گردوارہ بنا ہے, جی میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ کرتارپور ہے, جس طرح دیگر جگہ ہیں جو جس کو ہم ریلیجس ٹورزم بھی کہتے ہیں, تو اس سے بھی کمائی ہوتی ہے ممالک کو, پاکستان کو بہت زیادہ اس سے, جب یہ سکھ یاتری آتے ہیں پاکستان, تو کیا اس پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کی تعمیر کے لیے؟ دیکھیں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے تعاونوا, نیکی کے کاموں میں آپ نے تعاون کرنا ہے. تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو جو اس کے ساتھ شریک کھڑا کرے گا تو آپ کیا اس کا تعاون قبول کر لیں گے؟ کیا ایک توحید کے نام پہ جو مملکت بنی ہے جس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اس میں وہ پیسہ دیکھیں بھی آئے گا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ہے, بت پرستی تو سیدھا سیدھا شرک ہے, تو اس سے جتنا بھی معاوضہ ان کو ملے گا ٹورزم کے طور پہ, تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ ایک اسلامی علامہ صاحب اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علامہ صاحب یہ بتائیں اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے ایک بات یہ نوٹ کر لیں, تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا بڑا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم تو شراب کی کمائی خزانے میں جمع کرتے ہیں, جس خزانے کے اندر شراب کی کمائی شامل ہو تو یہ اسلامی ریاست کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں آپ شراب بیچتے ہیں سرکاری طور پر, کیا نہیں بکتی پاکستان کے اندر؟ سرکاری حکومت بیچتی ہے شراب کی, پرمٹ دیے ہوئے ہیں, لائسنس دیے ہوئے ہیں, تو یہ کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریاست مدینہ میں شراب فروخت ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو ہوتی رہی, آپ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ تو اب تو میں یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بول دیا, میں لفظ اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر نون لیگ نے مندر کی اجازت دی تھی تو خان صاحب کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں ان سب کی پولیسیاں ختم کر کے مدینے کی ریاست بناؤں گا, تو یہ ان کے نام پہ تھوپ دیں کہ میں نے ان کا یہ منصوبہ ختم کر دیا ہے. اور یہ جو عوام میں انتشار پھیل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, خدا کے لیے ایک جملہ ادھر بھی بول دیں, جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے لیے خاک میں نہیں تھا, تو خدا کے لیے ایک جملہ اس کے لیے بھی بول دیں کہ نون لیگ حق میں تھی, میں حق میں نہیں ہوں. اب کیوں لوگوں میں کنفیوژن پایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے کو بڑوں کو خوش کرتے تھے, اب اس کے مطلب ہے کہ یہ بھی اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مندر یہاں تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن صاحب جو